إلى الظلمات. کب یہ طاغوت کے بندے اور ان کے پیروکار بننے کے بعد اپنا سب کچھ کھو دیتے ہیں، اور یہ طاغوت ان کو اگر کچھ ایمان کے نور کی کوئی ایک شعاع بھی ہو تو وہ بھی بجھ جاتی ہے، اور یہ ان کو نور سے نکال کر تاریکیوں میں لا کر ڈال دیتے ہیں. اولئک اصحاب النار، اور پھر ہمیشہ کی آخرت برباد کر کے جہنم کا ایندھن یہ بن جاتے ہیں. ہم فیہا خالدون، کہ اس میں جانے کے بعد یہ اپنے طاغوت کے ساتھ پھر ہمیشہ جہنم کی آگ کرے. تو یہ بات اللہ نے یہاں واضح کی. پھر یہ سورہ بقرہ ہے، پھر سورہ نساء کے اندر 3 جگہ پروردگار نے طاغوت کی نشاندہی کرنے اور طاغوت کی بات کو واضح کرنے کے لیے کہ بات بالکل سامنے آ جائے، مختلف انداز سے مختلف آیتوں کے اندر پروردگار عالم نے اس کو واضح کیا. فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اهدی من الذین آمنوا سبیلا اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا. سورہ نساء کی 51 آیت ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھنے والے تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جن کو اوتوا نصیبا من الکتاب، یہ اہل کتاب ہیں جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، جس کو انہوں نے اس کے بعد بھی تحریف کے ساتھ خراب کر لیا ہے. کتنے کو انہوں نے بلا دیا ہے، اپنی طرف سے کچھ اور کو ملا دیا. ان کا حال دیکھیے، یؤمنون بالجبت والطاغوت، ان کا ایمان ہے جبت کے ساتھ. جبت ہر وہ چیز ہے جو واہمے کی ہو، اوہام کی چیز. یہ تعویذ ہے، یہ گندا ہے، یہ نجوم علم نجوم کے معاملہ ہے، یہ شگون لینا ہے، یہ سفر کا مہینہ ہے. سامنے سے بلی نکل گئی، وہ پرندے اڑاتے تھے، اگر دائیں طرف سے گزرے تو سمجھتے تھے کہ یہ کام صحیح ہے. عربوں کے زمانے میں جتنی اتنی چیزیں ہیں، تعویذ ہے، گندا ہے، یہ خوب پاک ہے، جتنی یہ اوہام ہے، ان کو جپکا. فرمایا کتاب کے ماننے والے بھی ہیں. آپ دیکھیں کس طرح سے آج کل کے مسلمان جو اہل کتاب بن گئے ہیں، اپنی خصوصیت کے لحاظ سے اللہ ان کا ذکر فرماتا ہے والطاغوت. ان باتوں میں مبتلا ہے اور ایمان لائے ہے طاغوت کے اوپر اللہ کے مقابلے میں، جن کو انہوں نے اپنا پیشوا اور امام بنا لیا ہے، چاہے وہ اللہ کے ساتھ ہزاروں شرک پیدا کرنے کے لیے وحدت الوجود کا نظریہ پیش کرے. اللہ کی ذات کا اپنے اور ساری دنیا کے متعلق کہیں کہ یہ اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہے، اور ذات کا شرک اللہ کے ساتھ کرنے کے بعد خدائی کے سنگھاٹن پر بیٹھنے کی کوشش کریں. یا اللہ کی کتابوں کو جھٹلانے کے بعد اللہ کی آخری کتاب کے بھی جھٹلانے والے بنے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رد کر دیں، ان کی سنت کو. فرمایا یہ ان طاغوت کی بات مانتے، ان کے کہے پر چلتے، چاہے وہ کوئی معاملہ ہو، وہ ایمان کا ہو یا عمل کا ہو یا زندگی کا کوئی اور مسئلہ ہو. فرمایا یہ کرتے. اور پھر یہ ظالم اہل کتاب، ان کا عالم یہ ہو گیا ہے، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. کہ کہتے ہیں جو سچے مومن ہیں ان کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کے یہ بالکل گمراہ لوگ ہیں. یہ گستاخی نہیں بلکہ ایسے گمراہ ہیں کہ ان کے مقابلے میں کافر جو ہیں وہ زیادہ سیدھے راستے پہ ہیں، ان کی گمراہی کی تو انتہا نہیں ہے. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو طاغوت کے بندے بن جائیں، ان سے اپنا ساز و باز کر لے تو ان کا عالم یہ ہو جاتا ہے کہ اس طرح سے ان کا دل مردہ ہو جاتا ہے. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل پٹکتا ہو جاتا ہے. اور مالک فرماتا یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین لعنهم اللہ، اللہ کی لعنت ان پر. اور یہ سمجھ لو من یلعن اللہ، جس پر اللہ لعنت بھیجے، فلن تجد له نصیرا، تو یہ مخاطب تو اس کے
لیے کوئی مددگار نہ پائے گا، اس کی جو حالت ہوگی وہ تیرے ذہن و خیال کے احاطے بھی نہیں آ سکتے۔ اس کے بعد پھر ان منافقین کا جو اپنے کو اہل کتاب کہتے ہیں یا ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، بتایا دیکھو ان کا عالم یہ ہے کہ اگر یہ دیکھیں کہ ان کا مسئلہ ہے، اگر وہ فیصلے کے لیے ان کا اندازہ یہ ہو کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کروائیں گے تو ہمارے حق میں ہوگا، تب تو لپک کر آتے۔ لیکن اگر ان کا یہ خیال ہو اور جانتے ہیں یہ بے ایمان بھی ہیں اور ان کی زبردستی ہے، ان کو حق نہیں پہنچتا، یہ غصب کرنا چاہتے ہیں دوسرے کو، تب مالک فرماتا یہی منافقین ہیں۔ علم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، ان منافقوں کو دیکھیے کہ ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو آپ پر قرآن اتارا گیا ہے یہ اس پر ایمان لائیں، اور یہ بھی کہ یہ بات صحیح ہے وما أنزل من قبلك، اور جو آپ سے پہلے کتابیں اتری تھیں وہ بالکل حق تھیں۔ لیکن جب اپنا مسئلہ پیش آتا ہے یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، تو یہ فیصلہ کروانے کے لیے آپ کے پاس آنے کی بجائے اپنے سرداروں کے پاس، یہودیوں کے سردار ہوں یا منافقوں کا، ان کا کوئی رئیس ہو اس کے پاس لے جاتے کہ وہاں رشوت بھی دے دیں گے، جھوٹی گواہی بھی چل جائے گی، ہمارا زور بھی ہے، پہچان بھی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ طاغوت، ان کو طاغوت کہا ہے کہ جو اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بجائے کسی اور چیز کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، تو فرمایا گیا یہ طاغوت کے پاس جاتے ہیں، آپ کے پاس نہیں آتے۔ تو معلوم ہوا کہ جو فیصلہ کرنے والے ہوں، جن کا ٹکراؤ ہو، جن کی بات ہو، جن کا فرمان اور جن کا فیصلہ ایسی بات پر ہو کہ جو اللہ کی کتاب کے خلاف ہے، وہ سارے کے سارے طاغوت ہے، ان سے فیصلہ کروانا، طاغوت سے فیصلہ کروانا ہے۔ جیسے آج قرآن و حدیث کی بات کے مقابلے میں فیصلے کے لیے پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت نے یہ کہا ہے، یہ امام صاحب کی یہ رائے ہے، تو اللہ ان کو اگر جنہوں نے، چاہے وہ امام مانے جائیں، چاہے ان کی کوئی حیثیت ہو، اگر وہ ایسا فیصلہ کرتے ہیں جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، تو اللہ نے ان کو طاغوت کہا ہے اور کہا یہ منافق ان کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ وہ قد امروا ان یکفروا بھی، حالانکہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ ایسے طاغوت سے کفر کرنا چاہیے جو یہ طاغوت ہے، جو اللہ کی کتاب کے خلاف جنہوں نے بات چلائی ہے، فیصلہ کرتے ہیں، تو ان سے کفر کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ان سے فیصلہ کروانے چاہیے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں امت مسلمہ کا حال کیا ہے، ہر ضلالت جو پھیلی ہے اس کے لیے دلیل کو ہے اپنے ان کے پڑے ہیں، اپنے امام ہیں، دیکھو ان کا یہ فیصلہ ہے، کتاب کی بجائے یہ فیصلہ انہوں نے کروایا ہے کتاب کے خلاف جو بات کہنے والے ہیں اور ان پر چلتے ہیں۔ یہی معاملہ ہوا ہے بھائی سجدہ تعظیمی کے معاملے میں بھی، جب محمد حنیف کے اندر یہ چیز آئی تو ان کو بار بار ہم 7 سال سے یہی کہہ رہے ہیں، اور ابھی بھی ہمارا کہنا یہ ہے کہ آؤ اللہ کی کتاب کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف بیٹھو، بیٹھ کے بات چیت کرو۔ بات چیت کے دروازے بند نہیں ہم کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے بات چیت کے دروازے بند کر دیے۔ اور جس کسی نے بھی محمد حنیف کو ٹیلی فون کیا ہے کہ دیکھو یہ کیا معاملہ، کہتا میری تفسیر پڑھو، میری تفسیر پڑھو، میری بات مانو، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف نہیں آ رہا ہے، تو اس طرح یہ طاغوت کی زمرے میں آ جاتا ہے۔ پوری طرح جو اللہ کی کتاب سے ہٹائے، قرآنی عقیدے سے ہٹا کر اس نے اپنا مشرکانہ ذہن وہاں ڈال دیا اور زبردستی پھر ٹھنڈے کے زور سے اس کو منوایا ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہوا ہے، تو یہ پوری طرح ڈاکٹر صاحب کی یہ فتوے ان کے اوپر چپک گئے۔